السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے تمام کی تمام چیزیں، اور اسی کی پیدا کردہ ہے اور اسی کا احسان ہے۔ اسی لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا اور حمد و ثنا بیان کرتی ہیں جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ یعنی یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے۔ مثلا سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ زمر میں، سورہ اعراف میں، سورہ فاتر میں فرمایا کہ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ اسی طرح سورہ فاتر میں فرمایا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن۔ یہ ساری کی ساری تعریفیں اہل ایمان قیامت والے روز، آخرت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور یہ آخرت کے دن انسان کی روحانی خوراک ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کو لذت اور خوشی محسوس ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم ما یلج ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو زمین سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب کے سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی زمین میں جائے سے مراد کیا ہے؟ جو آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین میں اترتی ہے، اور زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خزانے اور جو چیزیں زمین کے اندر دبی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی سے وہ سب مراد ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں جائے اور جو پھر اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے، یعنی بارش، اولے، بجلی اور جو بھی برکات اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، اور اس کے اندر فرشتے اور آسمانی کتابوں کا نزول بھی آسمان سے اترنے میں شامل ہے۔ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو چڑھ کر اس میں جائے، یعنی فرشتے اور بندوں کے نیک اعمال اوپر آسمانوں میں چڑھ کر واپس جاتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ مہربان اور نہایت بخشش والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، عالم الغیبی، جو غیب کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مثقال ذرۃ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہو، نہ وہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ ہی زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا، ذرے سے ذرہ، باریک سے باریک ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کے بارے میں لکھ رکھا ہے۔ لا یعزب وہ کہا جاتا ہے غائب اور پوشیدہ، اور ایسی چیز جو بہت دور، جو دور نہیں ہو، یعنی جب آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں، تو پھر تمہاری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح پوشیدہ ہو سکتی ہیں؟ اگر انسان مٹی سے مل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں واپس دوبارہ سے جوڑ کر واپس صحیح سالم انسان بنانے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت قیامت سے پہلے، رب کائنات کی طاقت، یہ دوبارہ سے زندہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ
اس دجال کو بھی دیں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو واپس ذرے سے واپس اٹھا کر کھڑا کرنا اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک لوگوں، نیک کاروں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بھلا اور اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے، یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی، اس لیے ہوگی کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا کر دے، اور اس دن سب کو ان کی جزا مل جائے گی، اچھے کام کرنے والوں کی اچھی جزا اور برے کام کرنے والوں کی بری جزا ان کو مل جائے گی۔ تو جزا دو طرح کی ہوگی۔ جب بھی جزا کی دعا دیں تو جزاکم اللہ خیرن، خیر کی جزا کی دعا دی تو جزاک اللہ جو ہے یہ ہاف بات ہے، خیر کی دعا دیجیے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس روز قیامت ایمان والوں کو پورا پورا بدلہ دے دیں گے ان کی بھلائی کا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت اور مغفرت دونوں کا وعدہ کر دیا، مغفرت بھی دے گا اور عزت والا رزق۔ یہ عزت والا رزق کیا ہے؟ یہ جنت میں جو ان کو رزق دیا جائے گا وہ عزت والا رزق ہوگا، اور جو جہنم میں جن کو جو رزق دیا جائے گا وہ ذلت کا رزق ہوگا۔ تو مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی چیز کیا دے گا؟ عزت والا رزق۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اب اگلی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، اس کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی گرفت کرنے سے عاجز نہیں ہیں، ہم ان کی گرفت کریں گے۔ ہم نے ان کے مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں ان کو ملا دیں گے تو مٹی میں ملانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے، اور وہ قیامت کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں قیامت کا خوف کیوں دلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہ غلط راستے کی طرف تمہاری رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اور تمہیں پھر اس چیز کا تمہیں طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ اور عقل دی کہ تم راہ ہدایت حاصل کرو یا پھر تم بھٹک جاؤ، یا تم رہنمائی کے راستے پر چلو یا پھر تم بے حیائی کے راستے پر چل کے شیطان کی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس طرح سے اولاد آدم میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے شیطان کی اولاد میں بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے انسان کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح شیطان کی اولاد بھی اسی طرح سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگلی آیت میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ممزقن یعنی کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو پھر تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین جو منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور آخرت کے منکر تھے، وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ اس سے مراد جو وہ کہہ رہے ہیں نبی کہ ہم ایک ایسے انسان کی خبر دیں، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتانا چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو، کہ یہ عجیب و غریب قسم کی خبر ہے، کہ وہ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ہم دوبارہ سے نئی طرح سے کیسے پیدا ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں افترا اللہ کذبا ام بہ جنہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے یا پھر اسے کوئی دیوانگی آ گئی ہے یا یہ خود ہی دیوانہ ہو گیا ہے، یعنی یعنی مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر جب ہماری شکل و صورت بھی ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں دوبارہ سے کس طرح سے اسی شکل و صورت پر پیدا کیا جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو ہی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور رسالت کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ مکمل جھوٹ ہے، یا پھر اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا اور یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دیوانگی کے عالم میں ہے اور ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جس کی اس کو خود بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے بل الذین لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے فی العذاب وضلال البعید، بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھ رہے، یعنی اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین، یہ جو بلندیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ آسمان کو بغیر ستونوں کے بنا دیا جو اتنا طویل اور عریض، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کے لیے اپنی یہ پیدا کردہ چیزیں جو اس نے خود پیدا کی ہیں، اس کے لیے اپنی ہی پیدا کی گئی چیزیں کس طرح سے ناممکن اور مشکل ہو سکتی ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر، دوبارہ بنانے پر، دوبارہ تخلیق کرنے پر قادر نہیں۔ مشکل تو پہلی مرتبہ بنانا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے پہلی مرتبہ یہ ساری تخلیق کر دی تو اب تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی کمال قدرت کا بیان ہے جو اللہ نے بیان کیا، اور دوسری کفار کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے درمیان ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے، وہ جب چاہے ان پر عذاب اپنا پہنچا دے اور سب کے سب کو تباہ کر دے، زمین پہ ان کو سب کے سب کو دھنسا بھی دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تمام خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا، یا اگر اللہ چاہے تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا والوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو، جو دل سے لآیت لکل عبد منیب، جو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، صرف اس انسان کے لیے ان آیات کے اندر دلائل ہیں اور صرف اسی کے لیے ہدایت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔